اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں واقعہ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے کا واقعہ جو باقی رہ گیا تو وہ میں مکمل کر رہی ہوں۔ تو انشاءاللہ آگے اور انبیاء اور پیغمبر اور نبی اور ولی اولیاء کرام کا جو بھی واقعے رہیں گے میں وہ بیان کرتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی ہی اسلامک ویڈیو آتی رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے لاجواب دلائل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو ایسے دلائل پیش کیے جن کا جواب ان مشرکوں کے پاس سوائے مذمت اور خاموشی کے کچھ نہ تھا۔ سورہ شاعرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی وإذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئاتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اور اے نبی ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو کہ کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، اور وہ میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ اے پروردگار، مجھے علم و دانائش عطا فرما اور نیکوکار میں شامل کر۔ سورہ الشعراء 83-69/26۔ سورہ صافات میں فرمایا، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیمَ إِذْ دَعَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِیهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْکًا آلِہَةً دُونَ اللہِ تُرِیدُونَ فَمَا ظَنُّکُم بِرَبِّ الْعَالَمِینَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِی النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّی سَقِیمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِینَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِہَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْکُلُونَ مَا لَکُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَاغَ عَلَیْہِمْ ضَرْبًا بِالْیَمِینِ فَأَقْبَلُوا إِلَیْهِ یَزِفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَکُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْیَانًا فَأَلْقُوهُ فِی الْجَحِیمِ فَأَرَادُوا بِهِ کَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِینَ۔ اور ان نوح علیہ السلام کے پیروکار میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا کھڑے ہوئے معبودوں کے طالب ہو؟
بھلا پروردگار علم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم نے ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے نہیں۔ پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، اور واپسی پر وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو آپ نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم اور جو تم بناتے ہو ان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ میں ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ سورہ صافات 98-83/37۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے قوم کی بت پرستی کی تردید کی اور بتوں کی تحقیر و تنفیذ فرمائی، اور اس سے کہا ما هذه التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کہا کہ مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر ماتقف اور قائم ہو۔ سورہ انبیاء 52/21۔ انہوں نے کہا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ انبیاء 53/21، یعنی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ باپ دادا کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کی عبادت کرتے رہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریع گمراہی میں پڑے رہے۔ سورہ انبیاء 54/21۔ علاوہ ازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین، تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبودوں کی طالب ہو؟ بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سورہ صافات 87-85/37۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جب تم اس کے پاس جاؤ گے کہ جبکہ دنیا میں تم دوسروں کی عبادت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جب تم ان کو پکارتے ہو یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ سورہ شاعرہ 74-72/26، یعنی مخالفین نے تسلیم کیا کہ یہ نام نہاد معبود کسی کو پکار نہیں سکتے اور نہ سن سکتے اور کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کسی کی پوجا کا سبب اپنے جیسے جاہل بزرگوں کی پیروی اور تقلید ہے، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین، تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی وہ میرے دشمن ہیں، لیکن رب العالمین میرا دوست ہے۔ الشعراء 77-75/26۔ یہ ایک ناقابل تردد ثبوت ہے کہ بتوں کی الوہیت کا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور ان کی توہین کی۔ اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے تو ضرور آپ کو تکلیف پہنچاتے، اور اگر کسی پر انداز ہو سکتے
اثر انداز ہو سکتے تو آپ پر ہوتے۔ قوم کے بت پرست لوگوں نے جواباً کہا ازیتنا بالحق کی ام انت من العابدین آئبین، کیا تم ہمارے پاس واقعہ حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ سورہ انبیاء 55/21، یعنی انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہے ہیں اور انہی کی بنیاد پر ہمارے ابا و جد اوپر وطن کر رہے ہیں، آپ یہ باتیں سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں یا یہ محض ایک مذاق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، نہیں بلکہ تمہارا پروردگار آسمان اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ سورہ انبیاء 56/21، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں یہ باتیں انتہائی سنجیدگی سے حقیقت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ تمہارا اصل معبود وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ تمہارا بلکہ ہر چیز کا رب ہے، اس نے آسمان اور زمین کو بے مثال پیدا کیا ہے، لہٰذا وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اسی کا کوئی شریک نہیں، اور اس میں حقیقت کی گواہی دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ سورہ انبیاء 51/21، آپ نے قسم کھا لی کہ جب وہ لوگ جشن منانے چلے جائیں گے تو آپ ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کریں گے جنہوں وہ پوچھتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات دل میں کہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ بعض افراد نے آپ کی زبان سے بات سن لی تھی۔ قوم کا جشن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید قوم جشن منایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد نے اس جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی، اور تو آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا تو میں تو بیمار ہوں۔ صافات 89-88/37، آپ نے کلام میں تو یہ توریہ کیا کہ آپ بتوں کو پاس کر کے ان کے مذہب کی غلطی ظاہر کر سکتے ہیں اور سچے دین کی حقانیت واضح کر سکتے ہیں۔ جب وہ لوگ عید منانے چلے گئے اور آپ شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر بتوں کے پاس پہنچ گئے اور دیکھا کہ وہ بڑے شاندار ماحول میں ہیں، اور لوگوں نے اپنے خیال میں ان کی خوشنودی کا حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے فرمایا اتاکلون ما لکم لا تنطقون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ صافات سورہ صافات 92:91/37، فرغ علیہم ضربا بالیمین، سورہ صافات 93:37، پھر ان کی طرف مڑ کر دائیں ہاتھ سے ایک کو ضرب لگاتے گئے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوی، شدید، تیز اور غالب ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بسولہ لوہے کا بھاری ہتھیار جس سے بڑھئی لکڑی کا کاٹتے اور تراشتے ہیں تھا، وہی مار مار کر انہیں توڑ پھوڑ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، یعنی انہیں توڑ کر
टुकड़े टुकड़े कर दिया, इल्ला कबीरन लहुम लअल्लहुम इलैहि यर्जिऊन, सिवाय बड़े बुत के सबको तोड़ दिया, शायद वो इसकी तरफ रजू करें। सूरह अनबिया 85 कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने बिसौला बड़े बुत के हाथ में दे दिया था ताकि ये ताशर मिले कि उसे अपने साथ छोटे बुतों की भी इबादत होते देखकर गुस्सा आ गया, इसलिए इसने उन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया। जब लोग जश्न से फारिग होकर वापस आए और अपने माबूद की दुर्गत बनी हुई देखी तो तब उन्होंने कहा कि मन फ़अला हाज़ा बिल आलिहातिना, हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया। सूरह अनबिया 59/21। अगर इन लोगों को अक्ल होती तो इनके माबूदों के साथ जो कुछ हो गया था इसने इन्हें हक की दलील समझ में आ जाती, यानी अगर ये बुत माबूद होते तो किसी भी बदानिश के खिलाफ अपना वफा करते, लेकिन अपनी जहालत, हिमाकत, जलालत और बेखौफी की बिना पर इन्होंने कहा हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया। कुछ लोगों ने कहा कि समीना फतन यस्कुरुहुम युकालू लहू इब्राहिम, हमने एक जवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, इसको इब्राहिम कहते हैं। सूरह अनबिया 60/21, यानी वो इनके ऐब बयान करता है, इनकी तहकीर और तज़लील करता है, इसी ने पीछे रहकर इन्हें तोड़ा है। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि यस्कुरुहुम इनका जिक्र करता था, इससे मुराद इब्राहिम का ये फरमान है, वतल्लाहि लकीदन्ना अस्नामकुम बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, और अल्लाह की कसम जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक चाल चलूँगा। सूरह अनबिया 57/21। फतुबिही अला आयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। सूरह अनबिया 61/21, यानी उसे बड़े इज्तिमा में लोगों के सामने हाजिर करता कि वो सब लोग इसकी बातें सुनने और उसे मिलने वाली सज़ा देखें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ने से असली मकसूद ही ये था कि सब लोग जमा हो जाएं ताकि तमाम बुत परस्तों के सामने इनका अकीदा गलत होने की दलील पेश की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसी मकसद के लिए फ़िरऔन से कहा था, मौइदुकुम यौम ज़ीनाती व अन युहशरन नासु ज़ुहा, ज़ीनत और जश्न के दिन का वादा यह है और ये कि लोग इन दिन चढ़े ही जमा हो जाएं। 59/20 सूरह ताहा। कौम का रद्द अमल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कत जवाब। जब सब लोग जमा हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मजमा आम में ले आए तो इन्होंने बात शुरू की और कहा, अअंता फ़अल्ता हाज़ा बिआलिहातिना या इब्राहीम, काल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलूहुम इन कानू यंतिकून, ऐ इब्राहिम हमारे माबूदों के साथ ये काम भला तुमने क्या किया है। इब्राहिम ने कहा कि इन्हें, बल्कि ये उनके इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। सूरह अनबिया 63:62/21। इसका मतलब ये भी बयान किया गया है कि उसने मुझे इनके तोड़ने पर आमादा किया। इस कलाम में तारीज़ थी। असली में इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की तवज्जो इसी हकीकत की तरफ मबजूल करवाना चाहते थे कि इनके माबूद तो बोलने से भी कासिर हैं, इसलिए इन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये महज आम पत्थरों जैसे पत्थर ही हैं और कुछ नहीं। इन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे कि इन्नकुम अंतुमुज़ ज़ालिमून, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो।
یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور انہوں نے کہا کہ تم نے خود ہی یہ غلطی کی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار یا محافظ چھوڑ دو۔ ثم نکیسوا علی رؤوسہم، سورہ انبیاء 65۔ تب انہوں نے سر جھکا لیے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یعنی وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کیا جواب دیں، اور انہوں نے شرم سے سر جھکا لیے اور بولے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ یہ مجسمے باتیں نہیں کرتے، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لو۔ تب حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء 67:66/21۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ مہاجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تیزی سے آپ کی طرف گر پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ تعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو کہ جن کے خود تراشتے ہو؟ یعنی تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جنہیں تم خود لکڑی اور پتھر سے تراش کر اپنی مرضی کے مطابق ان کی شکل بناتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون۔ تو یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا میں بیان کر رہی تھی، تو آگے اور انبیاء کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں اور ولیوں کے بارے میں واقعہ اور آگے بیان کرتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کے سامنے میری دوسری ویڈیو ہوگی۔ اللہ حافظ۔